ذاتی زندگی اور ان کی بیگم رتی جناح کے حوالے سے دلچسپ یادوں کو سمیٹ رہے تھے۔ 1919 میں غالباً انہی اختلافات اور مصروفیات نے ان دونوں کی زندگی میں علیحدگی کا بیج بویا۔ قائد اعظم کے سامنے مسلمانوں کے مسائل اور بعد ازاں پاکستان کے لیے جد و جہد کی شکل میں ایک واضح مشن تھا جس کے لیے وہ دن رات کام کر رہے تھے اور ہر قیمت پر اسے کامیاب و کامران دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے برعکس رتی جناح ایک نو عمر اور زندگی سے بھرپور خاتون تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ سیر و تفریح اور سماجی تقریبات میں شامل ہو کر زندگی کا لطف دوبالا کرنے کی خواہش مند تھیں۔ قائد اعظم جنگ آزادی لڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے جبکہ رتی جناح ان کی توجہ شاعری، آرٹ، جوتش اور روحانی تجربات کی طرف مبذول کرانے کی متمنی تھی۔ اس کے ساتھ بدقسمتی سے رتی جناح کی صحت بھی بگڑنے لگی تھی اور وہ بے خوابی اور بے چینی کی مسلسل شکایت کرتی تھی۔ بہرحال جنوری 1928 میں قائد اور رتی جناح میں عارضی طور پر علیحدگی ہو گئی۔ دونوں الگ الگ رہتے تھے، اس کے باوجود ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرتے اور خیریت وغیرہ دریافت کرتے تھے۔ قائد نے کبھی رتی جناح کے بارے میں کوئی مخالفانہ بات منہ سے نہیں نکالی۔ وہ بدستور قومی اور سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ دیوان چمن لال قائد اعظم اور رتی جناح کے ذاتی دوستوں میں سے ایک تھے۔ قائد اعظم 3 اپریل 1928 کو جس جہاز سے انگلستان روانہ ہوئے تو دیوان چمن لال بھی اسی جہاز سے سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کے بارے میں اپنے تاثرات کو ان الفاظ میں کرم بند کیا: جناح آج مجھے بہت اداس ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ تنہا اور دل گرفتہ شخص ہیں، تاہم وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو نجی زندگی کے لیے ترک کرنے پر ہرگز آمادہ نہیں۔ قائد اعظم کے ہندوستان سے چلے جانے پر رتی جناح اور بھی بے قرار ہو گئی اور ان کی صحت پہلے سے زیادہ خراب رہنے لگی۔ آخر کار اپنے شوہر کی انگلستان روانگی کے صرف 1 ہفتہ بعد رتی جناح نے بھی رخت سفر باندھا اور 10 اپریل 1928 کو ہندوستان سے رخصت ہو گئی۔ پیرس پہنچ کر رتی جناح کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ انہیں وہاں شانزلیزے کے کلینک میں داخلہ لینا پڑا۔ اتفاق سے دیوان چمن لال کو رتی جناح کی علالت کا علم ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچے تو رتی جناح بستر علالت پر دراز تھی۔ انہیں اس وقت تیز بخار تھا اور وہ مشکل سے ہل جل سکتی تھی۔ اس حالت میں بھی ان کے ہاتھ میں آسکر وائلڈ کی نظموں کا مجموعہ تھا۔ دیوان چمن لال نے رتی جناح کی نازک حالت کو دیکھ کر قائد اعظم کے نام آئرلینڈ میں ایک تار بھیجا اور انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بدقسمتی سے قائد اعظم ڈبلن گئے ہوئے تھے۔ جو ہی انہیں رتی کی علالت کی اطلاع پہنچی وہ فوراً پیرس کے لیے روانہ ہو گئے۔ پیرس کے جارج پنجم ہوٹل میں قائد اعظم کی دیوان چمن لال سے ملاقات ہوئی تو قائد اعظم نے کہا: مگر رتی جناح کی ماں نے تو مجھے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت بہتر ہے۔ اس پر دیوان چمن لال نے جواب دیا: میں ابھی ہسپتال سے آیا ہوں، انہیں بہت تیز بخار ہے اور ایسا لگتا ہے کہ قریب المرگ ہے۔ یہ سن کر قائد اعظم چند لمحوں تک خاموش اور ساکت بیٹھے، جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کلینک فون ملوا کر رتی جناح کی نگران نرس سے بات چیت کی۔ نرس کی باتیں سن کر وہ اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا: آؤ چلیں، ہمیں اس کو بچانا ہے۔ قائد کے ثانی نگار ہیکٹر بلیتھو لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ 3 گھنٹے تک تنہا رتی جناح کے کمرے میں رہے۔ اس دوران دیوان چمن لال باہر ایک کیفے میں ان کی واپسی کے منتظر رہے۔ قائد اعظم واپس آئے تو وہ کچھ مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے رتی جناح کے لیے نئے طبی کلینک اور نئے طبی مشیر کا انتظام کر دیا تھا۔ انہوں نے چمن لال سے کہا: میرا خیال ہے کہ ان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر اور اسپتال کی تبدیلی سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔